مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں. میں آپ کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات کے لیے کہ ہم ڈسکور جیسس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں ایک بڑے خاص مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے مقصد اور اس رشتے کے درمیان جو خدا کا ہمارا رشتہ ہے اس میں موجود صلح کو قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یسوع کو دریافت کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا پرپس کیا تھا، وہ کیوں آیا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فرشتوں نے جو الفاظ کہے لوکا کی انجیل 2:13 اور 14 میں ان کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انٹر لنکڈ ہے. ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کی جو کہانی ہے جہاں پر اس نے اس جھاڑی کو بھی دیکھا. تو ہم ان ساری چیزوں کے اندر سے بڑے رازوں کو سیکھنے جا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیے اور سیکھیے اور بڑھتے جائیں. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے حوالہ کی طرف، اور یہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13 اور 14. تو یہاں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اب تمجید جو ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پریز ہے، پریز ورشپ یا ایڈوریشن. ٹھیک ہے، پریز ورشپ یا ایڈوریشن. جب آپ تمجید کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کام ہے جو بڑا حلیم ہے، یعنی کہ آپ اپنی پوری شخصیت کو انوالو کر کے اگر آپ خدا کے لیے کچھ کر رہے ہو، اپنے پورے دل کو وقف کر کے آپ اپنی ساری قوت اس میں لگا رہے ہو، آپ خدا کے لیے کچھ خاص کر رہے ہو، تو آپ اس کی پرستش کر رہے ہو، آپ اس کی تمجید کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی تمجید ہو اس کام کے لیے جو اس نے کیا ہے اور جو وہ کرنے والا ہے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے. اب تمجید جو ہے، جو پرستش ہے، یہ ایور لاسٹنگ اٹرنل پرپز ہے. یہ انسانوں کا وہ کام ہے جو انہوں نے ابدیت سے لے کر ابدیت تک کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم یسوع کو قبول کریں تو ہمیں مسلسل اس تخت کے سامنے حاضر ہو کر مل کر فرشتوں کے ساتھ مل کر ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وہ تمجید ہے. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تمجید جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے اور وہ آپ کو پرپس میں کھڑا ہونے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو خدا کی تمجید ہے، خدا کی پرستش ہے، خدا کی حمد کرنا ہے، وہی آپ کی مدد بھی کرتی ہے کہ آپ کو مضبوط کرے اور آپ روحانی جنگ میں آگے موو کر سکو. خدا کی جو تمجید ہے، خدا کی جو پرستش ہے، یہ ایک اور کام بھی کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں اس جوش کو قائم رکھتی ہے جو خدا کی محبت کے تعلق سے آپ میں پایا جاتا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یسوع کا ایک نام جو ہے وہ پرنس آف پیس ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم پرنس آف پیس کی بات کرتے ہیں تو پھر اطمینان یا صلح جو ایک شخصیت اور وہ یسوع مسیح. اور اگر یسوع کو خدا نہ بھیجتا تو ہم دوبارہ سے ہمارے اور خدا کا جو رشتہ ہے اس میں اس صلح کو قائم نہ ہوتے ہوئے دیکھ پاتے، ہم دوبارہ سے ریسٹورڈ نہ ہو پاتے. تو یسوع مسیح کا یہ طریقہ کار تھا، یہ کام کرنے کا اس کا طریقہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہاں پر پیس نہیں ہے، وہاں پر صلح نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت میں اطمینان اور صلح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم پیس میں چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم مسلسل اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تب اس کے چہرے کے منتظر رہتے ہیں. اور تب یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رشتے میں، جو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے محبت والا، اس میں صلح ہے، ہم بغاوت نہیں کر رہے خدا کے ساتھ. اب جب آپ اس 14ویں آیت کے پارٹ بی کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، تو میں نے اس کو میسیج اور ایمپلیفائڈ ورژن میں پڑھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں خدا ان سے راضی ہے اور ان کے ساتھ اس کی صلح ہے. اور یسوع مسیح جب آیا تو وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ ایک بڑی فورس یعنی کہ پیس کو ریلیز کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمارے اور خدا کے رشتے میں ریسٹوریشن آ سکے. کیونکہ خدا نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ بچے جو ہیں وہ واپس آ سکیں. اسی لیے خدا یہ چاہتا تھا کہ ہم اطمینان میں آگے بڑھیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس میں مضبوط ہوں. جب آپ آدم اور حوا کی بات کرتے ہیں پیدائش کی کتاب 3 باب کے اندر، جب انہوں نے گناہ کیا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر صلح نہیں ہے. اب خدا کے اور آدم اور حوا کا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ
اس میں صلح نظر نہیں آ رہی، اس میں وہ ریسٹوریشن، وہ پرپز نظر نہیں آ رہا، وہ مقصد نظر نہیں آ رہا جس کے لیے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا۔ تو یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا؟ یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب زمین پر آئے تو اپنی جان دے کر خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ریسٹور کرے، اس کو بحال کرے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جن سے وہ راضی ہے صلح، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اپنے بیٹے یسوع کو بھیجتا ہے۔ یہ یسوع کا کام تھا کہ وہ آیا اور اس نے اس بڑی قوت کو ہمارے اس رشتے میں قائم کرنا شروع کیا جو ہمارا اور خدا کا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پرپس میں ریسٹور ہوا جائے، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ہم لوکا کی انجیل کے اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ منادی کروا رہا ہے فرشتوں کے ذریعہ سے، اور وہ تمجید کر رہے ہیں خدا کی اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح جو وہ پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کو غور سے تو اب دیکھیے کہ یہاں پر 3 چیزیں بڑی واضح ہیں: تمجید، مقصد اور صلح۔ تمجید، مقصد اور صلح۔ جب تک ہم تمجید کرنا نہیں جانیں گے تب تک ہم مقصد کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، ہم ڈسرن نہیں کر پائیں گے کہ خدا نے ہمارا مقصد کیا قائم کیا ہے۔ اور پھر جب تک ہم مقصد کو نہیں جان پائیں گے تب تک ہم خدا کے خلاف بغاوت میں ہی رہیں گے، ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے رہیں گے کیونکہ ہم دریافت نہیں کر پائیں گے خدا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے خروج کی کتاب اور اس کے 3 باب کی پہلی 7 آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کائن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ پورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور 7ویں آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ مصر میں سپاہیوں کا قتل کرتا ہے، وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، وہ اپنے خسر یترو کے ملک میں آتا ہے، اس کے علاقہ میں آتا ہے، اور وہاں پر وہ جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے، اور وہ اپنے سسر کے جو مال مویشی ہیں ان کی گلہ بانی کر رہا ہے، ان کی نگہ بانی کر رہا ہے۔ اور پھر وہ غورب کے پہاڑوں کے پاس جب وہ آتا ہے پرلی طرف تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی ہے جہاں پر آگ لگی لیکن جھاڑی راکھ نہیں بن رہی، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا ہی تھا۔ جب آپ انگریزی میں اس کو پڑھتے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اینجل آف گاڈ، اور گاڈ کے لیے جو لفظ ہے جو جی یوز ہوا ہے وہ بڑا ہے، تو یہ ریفر کرتا ہے کہ خدا تھا۔ اور کیا ہوا کہ موسیٰ جب دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو خدا نے کہا جوتے اتار دے، ٹھیک ہے۔ یہ رسپیکٹ تھی اس کی، آؤٹ آف رسپیکٹ خدا کہہ رہا تھا کہ اپنے جوتے اتار اگر تو میری عزت کرتا ہے، اور پھر میرے حضور میں آ اور یہاں پر مجھے سجدہ کر، ٹھیک ہے۔ خدا اس کو بتا رہا تھا کہ یہ ہولی گراؤنڈ ہے، یہ پاک جگہ ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو ہم تمجید میں ہی آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ نے اپنے جوتے اتارے تو وہ خدا کی تمجید کر رہا تھا، اور جب وہ آگے بڑھا اور خدا نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے وہ مصر میں اپنے بچوں یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کے دکھوں کو دیکھ رہا ہے اور خدا ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر خدا نے اس کے
पर्पस को उस पर रिवील करना शुरू किया, उस पर जाहिर करना शुरू किया। याद रखिए कि जब तक हम यीशु की पैदाइश को अपने दिल में नहीं रखते और हम उसको कबूल नहीं करते, तब तक हम पूरे तौर पर उसकी तमजीद नहीं कर पाते, और जब तक हम पूरे तौर पर तमजीद नहीं करते तब तक खुदा हमें हमारा मकसद नहीं बताता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूसा जो है उसने जैसे ही जूते उतारे और वो आगे गया तो खुदा ने उसको बताना शुरू किया उसका मकसद क्या, खुदा ने उसको रिवील करना शुरू किया। और फिर वहाँ पर आप देखिए कि यही मूसा है जो मिस्र से भागा था, अब यही मूसा है जो कुछ बहाने बनाने के बाद जब खुदा ने उसको दलेरी बख्शी, खुदा ने कहा तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, जब वो मिस्र जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े खुदा काम करना शुरू करता है। तो पहले तमजीद, फिर पर्पस और फिर पीस। खुदा जो है वो चाहता है कि हम इस बात को समझें। अगर आप प्रस्तिश में मजबूत हैं तो आप अपने पर्पस को जानेंगे, और अगर आप ये जान जाएंगे तो आप ये भी पहचान जाएंगे कि यीशु के बगैर कोई इत्मीनान, कोई सुलह आपके और खुदा के रिश्ते में मौजूद नहीं है। तो यीशु वो रिस्टोरर है, वो बहाल करने वाला है जो खुदा की हुजूरी और खुदा के इत्मीनान, खुदा के मकसद को हमारी ज़िंदगियों में रिस्टोर करता है। बहुत सारी बातें हैं जो इस एपिसोड 6 के पार्ट 2 यानी कि एपिसोड नंबर 7 में हम सीखेंगे और उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि खुदा क्या चाहता है। ठीक है, तब दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि आपका इत्मीनान हमारे दिलों में आए, और बाप हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सारा जलाल आपको मिले। हम आपकी बड़ाई करते हैं कि आप हमारे दिलों को बदलते हो और आप चाहते हो कि हम परस्तिश के ज़रिया से अपने मकसद को जानें, क्योंकि यीशु मसीह यही करने के लिए आया है। बाप हम आपकी तमजीद करते हैं उसी यीशु के नाम से, आमीन। सो फ्रेंड्स, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।